اسلام نے بہت ساری چیزیں ایسی بتائی ہیں جس سے جو ہے لوگوں کی حفاظت ہو سکے. بہت ساری چیزیں خطا کے ذریعے ہو جاتی ہے، غلطی سے ہو جاتی ہے. اسلام نے بڑا خیال کیا ہے اس کا. آپ کو بہت ساری نصیحتیں کی ہیں کہ دیکھو اس طرح کا کام مت کرو، غلطی سے بھی کوئی کام نہ ہو جائے اس کا خیال کرو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تو ہتھیار احتیاط سے رکھو. تمہارے پاس اگر کوئی ہتھیار ہے، جیسے اس زمانے میں لوگ تلوار اور تیر یہ سب لے کر کے چلتے تھے، تیر وغیرہ لے کر کے چلتے تھے، کب جنگ ہو جائے، کب کہاں کیا ہو جائے، اس طرح کے حالات پیدا ہوتے تھے. تو اس لیے جیسے آج ہے بہت سارے لوگ پسٹل لے کر کے چلتے ہیں، بندوق لے کر کے چلتے ہیں، لائسنس بنواتے ہیں اس کا. جن لوگوں کو اپنے جان کا دھوکہ ہوتا ہے یا جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو اسی لیے اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا، اس زمانے کے ہتھیار کے حساب سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا مر احدکم فی مسجدنا او فی سوقنا ومعه نبل فلیمسک علی نصالها، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی ہماری مسجد کے پاس سے گزرے یا مسجد میں سے گزرے، ہمارے بازاروں میں سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو اپنے تیر کا خیال کرے، اس کی نوک والے حصے کا خیال کرے. ایسا نہ ہو وہ تو چلا جا رہا ہے لے کر کے اور کتنے لوگ کو مارتا کاٹتا زخمی کرتا ہوا چلا جا رہا ہے. ایسے ہی آج ہے بہت ساری چیزیں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں تو لے کر کے چلتے ہیں. کوئی بھاری سامان ہے، کوئی ایسی چیز ہے، یا کوئی جو ہے ریڑھی ٹالی پر جو ہے لمبے لمبے جو ہے لوہے کے جو ہے اوزار لے کر کے جاتے ہیں، ٹین شیڈ وغیرہ لے کر کے جاتے ہیں. وہ خطرے کی چیزیں ہیں، لہٰذا بہت سنبھل کر کے جانا چاہیے، ورنہ ایسی صورت میں اس کو تاوان دینا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا. پہلے سے ہی احتیاط کرنا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہتھیار سے اشارہ نہ کرو. ہتھیار سے اشارہ کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ لگ جائے تو کیا ہوگا. جیسے بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں گھر میں سبزی وغیرہ کاٹتی ہیں، اگر ان کی اولاد کچھ غلطی کر دے تو اسی چاقو سے اشارہ کرتی ہیں یا کبھی کبھی کھینچ کر کے مار دیتی ہیں. یہ کتنے شرم کی بات ہے، یہ کتنے شرم کی بات ہے. سوچنا چاہیے نا کہ اگر وہی اولاد ہے، ابھی اس کو کچھ ہو جائے گا تو بیٹھ کر کے روئیں گے، اس کا علاج کروائیں گے. ہم ہی اس کو بد دعا دے رہے ہیں، ہم ہی اس کو چاقو اور جو ملا اس کے کھینچ کر کے مار دیا. ایک غصہ آنا ٹھیک ہے، اولاد جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی بہت غصہ دلاتی ہے، ٹھیک ہے، بات صحیح ہے، لیکن یہ غصہ جو ہے یہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ غصے میں آپ بھول جائیں کہ یہ آپ کی اولاد ہے. آپ کا جب بس چلے تو خوب آپ اس کو کھلا رہے ہیں، خوب اس کو جو ہے بوس و کنار کر رہے ہیں، اس کو جو ہے تو کس کر رہے ہیں، اس کو چما لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس کو اپنے پیر پر بٹھا رہے ہیں. لیکن جب غصہ آپ کو آ رہا ہے تو چاقو کھینچ کر کے مار دے رہے ہیں، اس کو لکڑی کھینچ کر کے مار دے رہے ہیں. یہ کوئی اچھی چیز نہیں نہ ہے، یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. اگر کچھ نقصان ہو گیا اس کو تو کون اس کا ذمہ دار بنے گا؟ یہ محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع کیا کہ ہتھیار یا دھاردار جو چیزیں ہیں یا وہ چیزیں جس سے عموماً نقصان پہنچ جاتا ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے جسمانی طور پر، تو ان تمام چیزوں سے اشارہ نہ کرو. من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو آدمی ہم لوگوں کے اوپر ہتھیار اٹھائے یا اس سے اشارہ کرے وہ ہم لوگوں میں سے نہیں ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اذا قاتل احدکم، جب بھی تم میں سے کوئی آدمی لڑائی اگر کر لے، کسی سے کوئی لڑائی ہو جائے، فلیجتنب الوجہ، تو اس کو چاہیے کہ چہرے سے دور رہے. یعنی اب جیسے دو لوگ لڑ گئے، اب کیا ہوا، ایک نے ہاتھ چلایا دوسرے نے بھی ہاتھ چلایا، تو یہ ہاتھ چلانا جو ہے نا تھوڑا سا اس کو کنٹرول میں رکھیے، چہرے پر مت مارو. فلیجتنب الوجہ، اس کو چاہیے کہ چہرے سے دور رہے، چہرے سے بچے. آج ہم اپنے بچوں کو چہرے پر پاڑ پاڑ مار دیتے ہیں، گال پر مار دیا، آنکھ پر مار دیا، کان پر مار دیا. یہ کتنی نازک جگہیں ہیں، آپ کو معلوم ہے کتنی نازک جگہ ہے. یہ کان میں چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں، آنکھ میں چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں، ناک جو ہے کتنی نازک اور کتنی ملائم ہوتی ہے. اکثر گرمیوں میں خون نکلنے لگتا ہے، جو ناک میں کچھ ہڈیاں جو کمزور ہوتی ہیں. اگر آپ چہرے پر مار رہے ہیں تو ایسی صورت میں کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہے. اسلام کی دور اندیشی دیکھیے، اسلام کی دور اندیشی دیکھیے کہ چہرے تک کو مت مارو. چہرے تک سے بچنے کے لیے باقاعدہ حکم دیا کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی جھگڑا کر ہی لے اور مار پیٹ کی نوبت آ جائے تو چہرے پر مت مارو، پیٹ پر مار لو. پیٹ تھوڑا مضبوط ہوتی ہے، پیٹ پر ہلکا. یعنی لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مار ہی رہا ہے، اگر مارنے پہ ہی آمادہ ہو جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے
کہ اتنا کنٹرول رکھو کہ چہرے پر بہرحال مت مارو۔ یہ سب چیزیں، یہ تعلیمات ہیں، بڑی بہترین تعلیمات ہیں، جہاں اسلام نے یہ کہا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو بظاہر کرائم کی شکل میں دیکھا جائے گا، لیکن اس کا تاوان اور جرمانہ نہیں ہے، اس میں کچھ کنڈیشن ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ایسی بھی بتائیں کہ دیکھو اتنا احتیاط کر کے رہو، اتنا احتیاط کر کے رہو گے تو تم لوگوں کی زندگی بہتر گزرے گی۔ اسی طرح کنکری پھینکنے سے منع کیا، کنکری پھینکنے سے۔ ایک صحابی تھے، وہ دیکھ رہے تھے کچھ لوگ جو ہے کنکری ہوتی ہے نا، جو اینٹا چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، اینٹے کا جو چور ہوتا ہے، وہ لے کر کے ایسے جو ہے انگلی سے پھینک رہے تھے، انگلی سے اشارہ کر رہے تھے۔ جیسے آج کل بچے ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی گولی کھیلتے ہیں ہمارے یہاں، وہ کبھی پھینکتے ہیں، ایسے پھینکتے ہیں، ویسے پھینکتے ہیں، کسی کو لگ جائے اور اگر اونچائی میں جا کر کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو کیا ہوگا؟ اس سے بھی اجتناب کرنے کے لیے کہا کہ کنکری ونکری بھی مت پھینکو، جہاں لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں وہاں مت پھینکو، یہ سب کھیل مت کرو، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ کنکری اور اینٹے کا جو چور ہوتا ہے اس کو پھینک کر کے، یا گولی وغیرہ جو ہوتی ہے شیشے وغیرہ کی، اس سے جو کھیل رہے اس سے کون سا فائدہ ہونا ہے؟ اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ کھیل ایسا کھیلو جس سے کسی کو نقصان نہ ہو، جس سے تم بھی محفوظ رہو، سب محفوظ رہیں، پورا معاشرہ محفوظ رہے۔ یہ چند باتیں تھیں جس کا ذکر کرنا ہم نے مناسب سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے برے اخلاق سے محفوظ کر دے۔ ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر، اور جب ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ وفات عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔